خصوصاً افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ مولانا سامعین کرام، یہاں پہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ رجب کی آج 27ویں تاریخ ہے، اور عموم کے ساتھ یہی بات متفق علیہ ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ حیران کر دینے والا واقعہ پیش آیا کہ جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سفر مبارک کے 2 حصے ہیں، اور 2 ہی مرتبہ یہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے۔ گویا اس کا انکار کرنا تو کفر ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آ گیا ہے۔ ہاں، آیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کی اجازت ہے، وہ اختلاف ہے، پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی رہے گا، لیکن اس سے ظاہر ہے کہ دوسرا کوئی کافر نہیں ہوگا۔ تیسری بات، اس سفر مبارک کے 2 حصے ہیں، اور 2 ہی مقامات پر یہ قرآن کریم کے اندر نازل ہوا ہے۔ ایک زمینی حصہ ہے جس کے حوالے سے میں نے ابتدائی آیت پڑھی ہے، یہ 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت ہے۔ چوتھی بات معاف کیجیے گا، اس حوالے سے ہے کہ یہ واقعہ کس سن کے اندر پیش آیا۔ اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ عام طور پر مکہ المکرمہ کے اندر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، جس طرح مدینہ المنورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معین کیا گیا ہے، مکہ المکرمہ میں اس طرح سے آیات کا نزول جو ہے وہ باہر کی شہادتیں کم ہی ملتی ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے بارے میں ایک عمومی رائے ہے کہ یوم طائف کے بعد یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر پیش آیا ہے۔ یوم طائف کے بھی 1 یا 1.5 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یوم طائف آپ حضرات جانتے ہیں کہ سن 10 نبوی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ یہ تواریخ میں بار بار آپ کو دہراتا رہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر پختہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا آغاز آپ کی عمر مبارک کا کون سا سال تھا جب ہوا؟ 40 برس تھے، اگرچہ کہ نبوت آپ پیدائشی نبی تھے، لیکن وحی کا آغاز 40ویں برس کی عمر کے اندر ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ کی کل حیات طیبہ کتنی ہے؟ 63 برس، اور یہ جو گویا کہ وحی کا سلسلہ تقریباً 23 برس جاری رہا۔ اس میں پہلے جو 13 برس ہیں اس کے اندر جو قرآن کریم نازل ہوا وہ مکی قرآن کریم کہلاتا ہے، اور جو آخری 10 برس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا وہ مدنی قرآن کریم کہلاتا ہے۔ تو یہ یوم طائف کے بعد سن 11 یا 12 نبوی کے اندر یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر پیش آیا۔ پس منظر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کی زندگی، اگرچہ کہ مدینہ المنورہ کے اندر بھی مشکلات تھیں، لیکن یہاں پر احساس محرومی شاید نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال مشکلات بہت تھیں، اور خاص طور پر یہ اس واقعے سے پہلے جو 4-5 برس ہیں اب وسلم پر انتہائی مشکلات گزری ہیں۔ وہ کیسے کہ سن 7 نبوی کے اندر
مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پوری فیملی کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. یہ سوشل بائیکاٹ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ قطع تعلق کر لیا ہر اعتبار سے، ایون کہ کوئی خرید و فروخت بھی نہیں کرے، یعنی آٹا جو بڑی بنیادی ضرورت ہے وہ بھی نہیں خرید سکتے. اور پھر یہ کہ پورا جو سسٹم ہے یہ قبائلی سسٹم بنو ہاشم وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کیے ہوئے تھا، تو پورے ہی قریش اور بنو ہاشم کا گویا کہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. اور اس حالت میں 3 برس گزرے. اللہ اکبر، سب گزرے 3 سال، ایک دن نہیں میں کہہ رہا. اور پورا کا پورا بنو ہاشم کا قبیلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ رہا. پھر 3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے گویا چھٹکارا دے دیا. کیا تھا کہ ایک معاہدہ مکہ والوں نے لکھ کے رکھ چھوڑا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق یا آپ کی فیملی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ جو معاہدہ انہوں نے لکھا تھا وہ سارا کا سارا دیمک جو ہے وہ چاٹ گئی ہے، اور اس صفحے کے اندر سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے سب کچھ مٹ گیا. جناب ابو طالب یہ بات لے کر گئے ہیں اور کہا کہ مکہ والوں میں ایک انصاف کی بات کہتا ہوں، یہ میری بات سنو کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے، اگر اس بات کے اندر صداقت نہیں ہوگی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حوالے کر دوں گا، مگر نہ آپ کو یہ بائیکاٹ چھوڑنا ہوگا. لہٰذا جب دیکھا گیا، ایک اور واقعہ بھی تھا، میں مختصر کر کے بات بیان کی ہے. جب نکال کے دیکھا تو اس میں واقعتاً جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ بالکل وہی کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پورا قبیلہ بنو ہاشم جو ہے اس سوشل بائیکاٹ سے ان کی جان چھوٹی. لیکن جیسے ہی آپ باہر آئے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے 2 بڑے آسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھے. ایک گھر کے اندر تھا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، انتہائی دل جوئی کرنے والی خاتون، آپ کی انتہائی ہمدرد خاتون، تاریخ انسانیت کی سب سے عالی شان خاتون. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں رہی اور آپ نے پوری زندگی ان کے ساتھ بسر کی، 25 برس ساتھ بتائے ہیں. وہ وفات پا گئی. اور گھر سے باہر بہت بڑا آسرا جناب ابو طالب، 42 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ دستے شفقت انہوں نے رکھا ہے. پورا عرب ایک طرف اور جناب ابو طالب ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے. وہ بھی وفات پا گئے. اور اگلا سردار بنو ہاشم کا کون بنا؟ ابو لہب. یہ بھی آپ کا چچا تھا، لیکن انتہائی زہریلا انسان. یعنی اس کے گھٹیا ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ واحد کے اس دور کا کافر ہے کہ جسے نام لے کے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی. تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ ہوا. پھر آگے پوری صورت ہے، اور اس صورت کے نازل ہونے کے 10 برس بعد مرا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کو کس قدر اس پر سمجھ لیے کہ غصہ تھا کہ ایمان کی توفیق اس سے ملی. یہ سردار بن گیا بنو ہاشم کا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب وہ جو قبائلی پروٹیکشن حاصل تھی جناب ابو طالب کی وجہ سے اب وہ نہیں رہی. لہٰذا طائف جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ ایک ٹھکانہ جو ہے وہ میسر آ جائے. لیکن طائف کا دن آپ کی حیات طیبہ کا سب سے ہی سخت دن تھا. اور اس کے واپسی میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کی ہے. گویا آپ جانتے تھے کہ دنیا کے اندر خارج کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن ہی سے ہوتا ہے. لہٰذا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ دعا نقل کی ہے کہ آپ نے شکوہ کی اللہ سے، اللہم علیک اشکو ضعف قوتی، اللہ تعالیٰ میں تیری جناب میں شکوہ کناں ہوں وسائل کی کمی کا اور کمزوریوں کا. اب یہ دعا جب فرمائی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ گویا آسمان کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک پہنچی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، وہ بھی باتیں آپ کے سامنے. لیکن یہ جو 5 سال انتہائی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے ہیں، اس کے لیے گویا کہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہے. دل جوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے.
اور گویا کہ کائنات کے سارے راز جو تھے آپ کے لیے کھول دیے گا۔ اب اس کے علاوہ تو یہ اس کی گویا کہ غرض و غایت ہے۔ اب ایک اور بات سمجھیے کہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہے، یا دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں؟ اس کو بھی سمجھیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ غیب پہ ہے۔ کیوں جی؟ ابھی میں نے سورہ مغرب کی پہلی رکعت کے اندر ابتدائی سورۃ البقرہ کی آیات تلاوت کی ہے، اس میں اوصاف بیان کیے مومنین کے۔ وہ کیا ہے؟ غیب پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ غیب کیا ہے؟ یعنی نبی آ کے کچھ ایسے حقائق بیان کرتا ہے جنہیں ہم سر کی آنکھوں سے جن کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، وہ غیب ہے۔ ان کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر تو اپنی معرفت رکھی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ نظر نہیں آتے۔ تو انبیاء کے یقین ہی کے ذریعے سے وہ یقین دوسرے لوگوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ لہذا وہ ہستیاں کہ جو لوگوں پر غیب پر اطلاع دینے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، ان کا اپنا ایمان انتہائی درجے کا موقد ہوگا تو تب ہی وہ غیب پر دوسروں کو مطلع کر سکیں۔ بات واضح ہے؟ اس کو مثال کے ذریعے سے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ سمجھایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یقین کے 3 لیول ہیں، اور قرآن کریم میں یہ اصطلاحات آئی ہے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ تو انبیاء کو حق الیقین کے درجے کا ایمان دینا مقصود ہوتا ہے، تبھی وہ جاں گسل محنت کر سکیں گے، ورنہ وہ کر نہیں سکیں گے۔ اب یہ جو ایمانیات کے 3 لیول ہیں، یقین کے 3 لیول ہیں، وہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے، بلکہ یہ مثال بھی ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ ہی دیا کرتے تھے، بات کو اس سے بڑی واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور کہیں دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے تو فوراً دل کے اندر کیا خیال آئے گا؟ اب دھواں دیکھے تو آگ لگی ہوئی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ آگ اور دھواں لازم و ملزوم ہے، یہ ہمارے علم کا حصہ ہے، اس کی بنیاد پہ کہیں گے۔ لیکن ممکن ہے کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ بھائی کوئی آگ نہیں لگی ہوئی تھی، آپ نے وہ آگ دیکھی تو نہیں ہے، لہذا آپ دھوئیں کے پیچھے پیچھے گئے ہیں اور جا کر دیکھ لیا کہ واقعتاً آگ لگی ہوئی ہے۔ اب جو خالی دھواں دیکھا تھا، اب آگ دیکھنے سے آگ کے ہونے کا یقین بڑا ہے کہ نہیں؟ اور یہ عربی کی کہاوت بھی ہے، لیس الخبر کالمعائنہ، کہ خبر کبھی بھی معائنے جیسی نہیں ہوتی۔ اب تو آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن عین ممکن ہے کہ کوئی شخص کہہ دے میرا بھائی تم اسے آگ سمجھتے ہو، یہ آگ نہیں ہے، یہ آگ سی کوئی شے ہے، یہ آرٹیفیشل آگ ہے آرٹیفیشل آگ مل جاتی ہے کہ نہیں؟ گاڑیوں کے اندر لگی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے محسوس ہوتا ہے ہم گاڑے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے ہی نہیں ہیں گاڑے۔ اب تیسری سطح پہ آپ اس آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں اور ہاتھ جلے، اب کوئی شخص کہے آگ نہیں ہے تو مانیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی میرا ہاتھ جلا ہے اس سے۔ اس درجے کا ایمان دینا انبیاء کو مطلوب ہوتا ہے، یہ حق الیقین کا لیول ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو دوسری دنیا ہے، جو باطنی حقائق ہے، انبیاء پر وہ کھولتے ہیں تاکہ جو غیب کی چیزیں ہیں ان پر کسی درجے کے اندر واضح ہو۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی سیر کروائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75۔ تو یہ ہے اصلاً اس کی غرض و غایت، اور اس طرح کے واقعات دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی پیش آتے رہے ہیں۔ جیسے مثال میں 2 دیتا ہوں، سورۃ البقرہ کے اندر دونوں مثالیں ہیں کہ بخت نصر نامی ایک عراق کا بادشاہ تھا، یروشلم کے اندر یہود کی حکومت تھی، اس نے توڑ دی، بہت ساروں کو قتل کر دیا، بہت ساروں کو ساتھ لے گیا۔ اس حال میں حضرت عزیر علیہ السلام یروشلم شہر سے گزرے ہیں کہ کوئی اینٹ سلامت نہیں، کوئی گھر موجود نہیں، کوئی زینت موجود نہیں، پورا شہر قبرستان بنا ہوا ہے۔
اب ان کے ذہن کے اندر بات آئی اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ شہر کبھی آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال کے بعد اٹھے ہیں، شہر آباد ہو چکا تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر گدھا جس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کو دیکھا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا، اور ایک کھانا تھوڑا سا اس گدھے کے اوپر رکھا ہوا تھا، قرآن کہتا ہے لم یتسنہ، وہ کھانا خراب نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جو آنکھوں سے اور عقل میں آنے والی چیزیں نہیں۔ پھر ان کے سامنے وہ ہڈیاں جڑی اور گدھا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ مرنے کے بعد زندگی کا یقین ہمیں بھی ہے، انہیں بھی تھا، ہم سے بدر جہاں زیادہ تھا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اب جو یقین آیا ہے وہ پہلے یقین سے کہیں بڑھ کر ہے، ہوگا کہ نہیں؟ اسی طرح کی مثال قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سورہ البقرہ ہی کے اندر دی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا آپ مانتے نہیں؟ میں مانتا ہوں، ایمان تو ہے، لیکن یہ کہ میرا نے قلبی کے لیے اگر وہ مشاہدہ ہو جائے، کیا کہا اللہ نے؟ 4 پرندے لیجئے، ان کو سدھا لیجئے، جب سدھا لیا پھر کہا انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کر کے اپنے پاس بلائیے۔ ایسا ہی کیا ہوا۔ تو وہ جو جانور ذبح کیے گئے تھے وہ جڑے ہیں، ان کے اوپر دوبارہ وہ آئے ہوں گے، ان کے جو پر وغیرہ ہیں، پھر وہ کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف گئے ہیں۔ تو مرنے کے بعد زندگی پر یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن اب جو یقین حاصل ہوا یہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو پہلے یقین تھا۔ تو انبیاء کو اس درجے کا یقین دینا مطلوب و مقصود ہوتا ہے کہ وہ حق یقین کے درجے کو پہنچے ہوئے ہو، تب ہی وہ اپنے غیب کو دوسرے کے اندر منتقل کر سکے۔ یہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء پر فائق ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کروایا گیا وہ مشاہدہ بھی تمام انبیاء کے مشاہدات سے فائق ہے۔ پھر اس سے آگے اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر لا تعداد ایسے واقعات ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر نماز استسقاء پڑھا رہے تھے، دن کا وقت ہے، مدینہ المنورہ ہے، پورا سمجھیے کہ میدان جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، آپ امامت کروا رہے ہیں کہ امامت کرواتے کرواتے تھوڑا سا آگے ہوئے، پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آپ کی ایک ایک ادا پر نثار ہوتے تھے، انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے نبی آپ کی یہ آگے ہونا پیچھے ہونا کیا یہ بھی نماز کا حصہ ہے؟ اور پھر فرمایا نہیں، بلکہ میں نماز پڑھا رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے جنت کر دی، تو میں نے چاہا کہ جنت کی نعمتوں سے کچھ لطف اندوز ہو جاؤں اور اس کے پھلوں میں سے ایک پھل جو ہے وہ نکال دوں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے کھڑے قادر تھے کہ جنت کا اگر کوئی پھل نکالنا چاہتے تو حاصل کر سکتے تھے، ماشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا اگر وہ میں نکال لیتا تو تم تاکہ ہمیں قیامت بھی اسے کھاتے رہتے تو وہ ختم نہ ہوتا۔ پھر فرمایا اچانک مجھے میرے سامنے جہنم کیا گیا اور اس کی جو وحشت ہے اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ واقعہ دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جا رہی ہے۔ ایسے اور بھی لاتعداد واقعات، ایک واقعہ جب ہماری نشست پوری ہوگی تب بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لہذا یہ اصلاً غرض و غائز ہوتی ہے انبیاء کو کہ عظیم ترین درجے کا ایمان جو ہے وہ انہیں حاصل ہو گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس سورہ مبارکہ کا ہم آغاز کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے کہ ان واقعات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اصلاً چیزیں کون سی موجود ہیں، تو 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے، جسے اصطلاح کے اندر ہم قرآن و سنت کہتے ہیں۔ یہی خود سے اگر ہم کچھ بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر غلطی کا کچھ نہ کچھ احتمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر قرآن و سنت ہی کو اپنی آنکھیں بنائیں گے تو اس سے صحیح بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر میں نے کہا یہ 52ویں برس کے اندر واقعہ پیش آیا. پھر یہ میں نے کہا اس سفر مبارک کے 2 حصے ہیں، ایک زمینی حصہ ہے، ایک آسمانی حصہ ہے. تو زمینی حصے کا تذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت کے اندر کیا ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں سمجھیے، اس واقعے کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیم کے اندر یعنی خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر رات کو لیٹے ہوئے تھے کہ جناب جبرائیل امین تشریف لائے، اور تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا. پھر ان کے پاس ایک سواری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اس سواری پہ بیٹھے تو وہاں سے اڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مسجد اقصی آئے ہیں، بیت المقدس کے اندر جو فلسطین کے اندر ہے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سارے انبیاء موجود تھے اور وہاں پر جماعت کروائی ہے، اور پھر اس کے بعد آسمان کی طرف گئے. یہ کل سفر ہے. اب زمینی جو سفر ہے، اور یہ چونکہ یہ واقعہ محیر العقول ہے، جس کی وجہ سے اس کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا کا معنی ہوتا ہے کہ لے جانا، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ رات کے ایک حصے میں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی. اب ان باتوں کو سمجھیے کہ واقعہ عقل کے اندر آنے والا نہیں ہے، لہذا اس کا آغاز یہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. گویا کہ آپ خود نہیں گئے بلکہ آپ کو لے جایا گیا ہے، اور لے جانے والی ذات سبحان ذات ہے، وہ ذات ہے کہ جو ہر روز سے، ہر قد سے، ہر کمی سے منزہ ہے، پاک ہے، مبرہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے کر گئی ہے. تو وہ اشکالات ان کے ذہن کے اندر آ گئے، وہ وہیں پہ ختم ہو گئے کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شیء ہی پہ قادر ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بعبدہ، یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی خصوصی عنایات کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کی صفت جو ہے رسول وہ نہیں آتی بلکہ صفت عبد آتی ہے. جیسے سورہ الفرقان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر بڑے احسانات ہیں، تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو عبد کا لفظ آیا. اسی طرح سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو عبد کے اندر ایک محبت کا بھی انداز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا کہ لاڈ کا انداز ہے عبد کے اندر کہ اپنے ایک بندے کو لے گئے. اور عبد سے ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعض لوگوں کا گمان کو، بعض لوگوں کو یہ بھی گمان رہا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ جو ہے خواب کے اندر پیش آیا ہے، اور اس کے ان کے اس رجحان کو تقویت دینے کے لیے بعض ایسی احادیث بھی ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ سارا واقعہ بیان فرما کے فرماتے ہیں پھر میں جاگ گیا. جبکہ عبد کے اندر واقعہ یہ ہے کہ جسد اور روح دونوں کے ساتھ پر یہ لفظ جو ہے وہ غالب آتا ہے. تو اصل اس پر بھی علماء کرام نے کلام کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار معراج کروائی گئی، اور وہ معراج جو ہے وہ آپ کو روحانی سطح پر کروائی گئی. لیکن جس معراج کا تذکرہ یہاں پر اور اس کے ضمن میں وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے، کیونکہ انبیاء کے خواب بھی جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، ان کے کشف بھی سچے ہوتے ہیں، تو جب ان کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہاں تک بات پہنچی تھی وہ ساری بات بیان فرما کے فرمایا کہ پھر میں جاگ گیا. لیکن یہ جس بات کا، جس معراج کا تذکرہ ہے، یہ وہ معراج ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اور روح دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے. تو ایک سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے وہ کروائی گئی ہے. آگے فرمایا الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ برکت دی ہے ہم نے جس کے ماحول کو، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی تعریف کے اندر یہ الفاظ دہرائے کہ ہم نے وہاں پر اپنی بڑی برکتیں رکھی ہیں. اور ایک برکتیں تو وہ ہیں جو مادی اعتبار سے ہیں کہ وہ دنیا کا زرخیز ترین علاقہ ہے،
پھر ایک اس کی سمجھیے کہ برکت اس کے اندر روحانی اعتبار سے ہے کہ وہ پہلی امت مسلمہ کا قبلہ تھا، لا تعداد انبیاء نے وہاں پر عبادات کی ہیں، لا تعداد انبیاء کے قبریں وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ نے کس کس طرح کی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں، جس کی بنیاد پر وہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور آگے فرمایا لِنُرِيَّهُ مِنْ آیَاتِنَا، اصل مقصد یہ ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے درمیان تھا کہ آیا ایک آنے والا، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس کے اندر میں حدیث مبارکہ پوری سناؤں گا، لیکن یہ کہ یہاں پر میں انشاءاللہ العزیز جو زمینی سفر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آج مکمل کر دوں گا۔ لہذا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آیا ایک آنے والا، اور یہ کہ میرا بطن مبارک، آپ سب نے یہاں پر ہاتھ رکھا، یہ جو گڑا ہوتا ہے خلق کا اور یہاں سے لے کر ناف تک کا، تو فرمایا کہ میرے سینے کو شق کر دیا گیا اور اس میں سے میرے قلب مبارک کو نکال دیا گیا۔ پھر نکال کے فرماتے ہیں کہ ایک تشت تھا ایک روایت کے اندر، اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے میرے قلب کو دھو دیا گیا، اور ایک روایت کے اندر کہ آب زمزم سے میرے قلب کو دھو دیا گیا اور اس کے اندر ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ واپس انہوں نے کر دیا اور دل کو دوبارہ اسی طرح بند کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک جانور آیا کہ جو دون البغلی و فوق الحمار، کہ جو خچر سے تو ذرا چھوٹا تھا لیکن گدے سے ذرا اونچا تھا۔ اس کا قد کتنا تھا؟ خچر سے نیچا اور گدے سے تھوڑا سا اونچا۔ اور فرمایا کہ وہ انتہائی سفید تھا اور اس کا نام براق تھا، اور فرمایا اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر پہلی نگاہ ہوتی تھی وہیں پہ اس کا قدم ہوتا ہے۔ یعنی آپ باہر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیں گے تو آپ کی نگاہ آسمان پہ جاتے ہو کو ٹائم لگے گا، اتنی اس کی رفتار تھی کہ جہاں پہ نگاہ ہوگی وہاں پہ اس کا پیر ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے پھر اس پہ سوار کر دیا گیا۔ اب وہاں پر آپ مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ سے اس پر سواری کی ہے، اور جا کر مسجد اقصیٰ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف فرمائی، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ پھر میں نے باندھ دیا اپنے جانور کو وہیں پر کہ جہاں پر انبیاء اپنے گھوڑوں کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں تو وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ بہت ساری رونق تھی، اور سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اکٹھے ہوئے کہ ان کا کوئی انتظام کر رکھا تھا۔ اب اس کی بھی جو حقیقت ہے وہ نہیں جان سکتے کہ وہ انبیاء کس طرح سے آئے، وہ انبیاء کا آنا کیوں تھا۔ ہاں چند چیزیں ہیں جو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال وہاں پر اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امامت کے لیے دیکھا جا رہا تھا، جب میں دیکھ رہا تھا کہ کس کو کہا جائے گا، کہ جناب جبرائیل امین نے پھر مجھے کہا کہ آپ امامت کروائیے، آپ ہی گویا کہ اس کے اہل ہیں۔ اس کے اندر بھی سمجھیے کہ دو چیزیں اس حوالے سے سمجھ لیجیے کہ اصلاً ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقام اس اعتبار سے حاصل ہے کہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں وہ انہی کی نسل میں سے لائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اپنی نسل کی ایک شاخ یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ سلام علیہا، ان کو آپ علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے اندر آباد کیا۔ واقعہ معروف ہے نا کہ 6 ماہ کے اسماعیل تھے، اور جناب ہاجرہ جو مصر کی شہزادی تھی، اللہ کے حکم سے انہیں کہا گیا کہ یہاں پر چھوڑ جائیے، اور پھر وہیں پہ آب زمزم کا نکلنا اور 7 چکر کاٹنے۔ لہٰذا اپنی نسل کی ایک شاخ کو یہاں پر آباد کیا اور ایک کو وہاں پر آباد کیا اپنے پاس، اور جو لوگ ان کے اپنے پاس تھے اسحاق علیہ السلام، وہاں سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متصل ہے۔ ابراہیم کے فوراً بعد علیہ السلام اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام،
اور پھر اس کے بعد انہی کی نسل میں سے موسیٰ علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، اور لاتعداد سینکڑوں انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ اور ان کا خاصہ یہ تھا کہ یہ ایک خاندان ہی تھا، انبیاء خاندان ہی میں آتے تھے، اور ان کی دعوت کا سمجھیے کہ منبع و سرچشمہ بھی بس خاندان ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر مبارک کیا ہے سن 1252 نبوی کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جانے والے تھے 13 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ چلے جانا تھا، اور مدینہ مکہ کے اندر تو نہیں، لیکن مدینہ المنورہ کے اندر تو یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو تھا وہ بھی پڑھنا تھا۔ تو یہودیوں کو گویا کہ دعوت دینے کے لیے یہ سارا کا سارا کام اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہودیوں کے ذہن کے اندر ایک بات آ سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، جبکہ ہمارے جو انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول تو وہ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ یہ نبی ہیں، اگر کر بھی لیں گے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے خاندان والے انبیاء ہی دعوت دیں گے، جبکہ آپ کی نبوت دوسرے لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سب کو اکٹھا کر کے ایک بات تو یہ باور کروا دی کہ بھائی یہ انبیاء کی دعوت ایک ہی دعوت ہے، چاہے وہ اسحاق علیہ السلام نے دی ہو، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام نے دی ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں، سب کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ رب ہے، اس کی عبادت کے لیے ہم سارے کے سارے پیدا کیے گئے، لہذا ان کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات اس اعتبار سے یہ کہ ان پر یہ بات بھی باور کروا دی گئی کہ اگرچہ کہ سلسلہ تو ایک ہی ہے، لیکن ان نبیوں میں سردار کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، لہذا وہ سارے کے سارے انبیاء وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کی حیثیت کے اندر وہاں پر پہنچیں گے۔ اس زمینی سفر، اور پھر یہ کہ یہ سفر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سارے انبیاء نے وہاں پر آ کر کچھ نہ کچھ تقاریر فرمائی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی تقریر فرمائی، اور ان ساری تقاریر کا حاصل یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتری کو، آپ کی بالادستی کو، آپ کی امامت کو سارے انبیاء نے وہاں پر تسلیم فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر یہ کہ آسمان کا جو سفر ہے اس کا آغاز ہوا، وہاں سے پھر آسمان کی طرف گئے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی وہ حدیث مبارکہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے بینما انا فی الخطیم وربما قال فی الحجر مدتجعا اذ اتانی آتے، اس اسنا میں کہ میں حتیم میں تھا، یا شاید اللہ کے نبی نے راوی کہتے ہیں ہجر کا لفظ ارشاد فرمایا۔ ہجر بھی حتیم ہی کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس آیا ایک آنے والا، فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے فرمایا یہاں سے لے کر یہاں تک میرے قلب مبارک کو چیرا گیا، من صغرۃ نخلہ الی شعرتہ فاستخرج قلبی، پھر فرمایا کہ میرا دل جو ہے وہ نکال لیا گیا، ثم اتیت بطست من ذهب مملویات ایمانا فغسل قلبی، پھر ایک سنہری طشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر اس سے میرا دل دھویا گیا، ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملی ایمانا وحکمہ، اور ایک دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ کے پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اس کے اندر حکمت اور ایمان جو ہے وہ بھر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تذکرہ فرمایا جانور کا جس پہ ہم نے بات کر لی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے فانطلق بی جبریل، اور جناب جبرائیل امین بھی میرے ساتھ چلے۔ اب یہاں پر گویا یہ بات کو واضح کر دیا کہ آنے والے جناب جبرائیل امین تھے۔ اب یہ گئے ہیں اوپر کی طرف، حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک ہم پہنچ گئے، یعنی جو پہلا آسمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاستفتح، جناب جبرائیل امین نے وہ دروازہ جو ہے وہ کھلوانا چاہا اور کھٹکھٹایا۔ اب ظاہر ہے کہ اس دروازے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کا جانا یہ چیزیں وہ ہیں
جو غیب کے امور میں سے ہے۔ فقیل من ھذا، جب دروازے کو جناب جبرائیل امین نے کھٹکھٹایا ہے تو انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ لوگوں دربار نے پوچھا، کہا جبریل، کہا میں جبریل ہوں۔ قیل ومن معک، کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ اب اس میں اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر پہلے ہی سے سب کو پتا تھا۔ ایسی روایات بھی ہیں کہ ہر شخص جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور ایسی روایات بھی ہیں کہ شاید چیزوں کو سجایا بھی گیا تھا، لیکن یہ قانون ہے گزرتے ہوئے، تو اس قانون کو جو ہے اس کا لحاظ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وقیل وقد ارسل الی، تو کہا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم، کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ یعنی وہ جو کہا ہے کہ سر لا مکان سے یہ خبر چلی، سوئے منتہا نبی چلے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ اللہ علام کمال، یا صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کی طرف جا رہے ہیں، لہذا فرماتے ہیں پھر گئے ہیں تو کہا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہنے والے نے کہا قیل مرحبا بھی، کہا کہ ان کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے، فنعم المجیر جاء ففتح، انہوں نے کہا کہ جن کو بلایا گیا ہے یہ کیا ہی عمدہ ہیں اور کیا ہی خوب ہیں، لہذا مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، ویلکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ جو ہے وہ کھول دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں، فرماتے ہیں فلما خلصت، پس جب میں داخل ہوا، فاذا فیہا آدم، تو پھر میں نے وہاں پر دیکھا کہ جناب آدم علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا ھذا ابوک آدم، کہ نبی یہ آپ کے والد بزرگوار آدم ہیں، فسلم علیہ، آپ انہیں سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ، تو جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر انہیں سلام کیا، فرد السلام، انہوں نے مجھے سلام کا جواب بھی دیا، اور پھر کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا اور پھر کہا کہ خوش آمدید ہے، تہنیت ہے، مبارک ہے، صالح بیٹے کے لیے اور صالح نبی کے لیے، یعنی آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے والد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی والد ہیں، لہذا جناب جبرائیل امین نے بھی کہا تو ابو کا کہا، اور آپ یہ جناب آدم علیہ السلام نے بھی جب کہا تو کہا وہ نبی صالح۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم صعد بی حتی اتی السماء الثانیہ، پھر جبرائیل مجھے لے کر اور اوپر گئے یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچ گئے۔ یہاں پر بھی پھر وہی سوال جواب، فاستفتح، دروازہ کھٹکایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل، کہا ساتھ کون ہے؟ کہا گیا محمد، پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے، اور پھر اس نے بھی اسی انداز سے ویلکم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح فرمائی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلما خلصت، پر جب میں داخل ہوا، فاذا یحییٰ وعیسیٰ، تو وہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ تھے، وہما ابن خالۃ، اور وہ خالہ زاد بھائی ہیں، قال ھذا یحییٰ وعیسیٰ، تو جناب جبرائیل امین نے کہا کہ یہ یحییٰ ہیں اور عیسیٰ ہیں، فسلم علیہما، آپ ان دونوں کو سلام کیجئے، فسلمت، تو فرمایا کہ میں نے سلام کیا، فرد ثم قال، پھر ان دونوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی ویلکم کیا، اور آگے کہا کہ خوشخبری ہے، مبارکباد ہے، تہنیت ہے صالح بھائی کے لیے اور صالح پیغمبر کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیسرے آسمان پر گیا اور وہاں پر جا کر دیکھا تو جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہی سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہاں پر پیش آیا۔ پھر چوتھے آسمان پر جناب ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فلما جاوزتہ بقا، جب میں آگے جانے لگا تو موسیٰ رونے لگے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونا شروع ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آئے اور پوچھا قیل لہ ما یبکیک،
کیا موسیٰ آپ کو کون سی شے رلا رہی ہے؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلوها من امتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ جوان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت میرے بہت بار ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کی امت سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے جنتیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ یہ گویا کہ کوئی حسد نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی حسرت اور محبت تھی اپنے امتیوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہے ہیں، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے بہرحال سرکشی دکھائی، اگرچہ کہ یہ امت مسلمہ کی بہرحال ایک احسان ان پر آسانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو اعزازات عطا کیے گئے ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو بہرحال عطا بھی نہیں کیے گئے۔ ثم صعد بی الی السماء السابعہ، آپ فرماتے پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں بھی وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا۔ فلما خلصت فاذا ابراہیم، فرماتے ہیں پس جب میں وہاں پر داخل ہوا تو وہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ قال ھذا ابوک ابراہیم، تو جناب جبرائیل امین نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ یہ آپ کے والد بزرگوار، یعنی باقی لوگوں کے لیے بھائی کے لفظ آئے ہیں اور یہاں پر والد کے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم کی نسل میں سے ہے، تو فرمایا آپ انہیں سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سلام کیا۔ فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ثم قال، پھر انہوں نے بھی کہا مرحبا، کہ خوش آمدید ہے بالابن صالح، صالح بیٹے کے لیے، والنبی صالح، اور صالح نبی کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہے بالکل 7ویں آسمان پر اسی جگہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خاص مناسبت ہے، لہذا وہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی دیوار کے ساتھ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بعض روایات یہ بھی ہیں کہ جن کے مسلمانوں کے بچے یا وہ بچے کہ جو بالکل نوعمری ہی کے اندر وفات پا گئے، جنہوں نے اس طرح سے ہوش سنبھالا ہی نہیں، وہ سارے کے سارے بچے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود تھے اور وہ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے الفاظ اس کے لیے حدیث کے طرح ہیں بیت معمور۔ بیت معمور کیا ہے کہ بار بار آنے کی جگہ، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ خانہ کعبہ جو 7ویں آسمان پر ہے اس پر 70,000 فرشتے روز طواف کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور فرمایا کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا پھر دوبارہ اس کی کبھی بھی باری نہیں آتی۔ گویا اتنی بڑی اللہ کی فوج ہے کہ 70,000 سے مراد لا تعداد ہوتا ہے، آپ اسپیسیفک بھی 70,000 سمجھ لیں تو یہاں سے بھی اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے کتنے گروہ ہیں۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی روایات ہیں کہ جناب جبرائیل امین نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا تو پھر ہمارے لیے پیغام بھیجا۔ اللہ اکبر، وہ پیغام کیا ہے؟ پہلے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے امت کو میری طرف سے سلام کہیے۔ اللہ اکبر، کہاں ہماری حیثیت اور کہاں، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی وحی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اپنے امتیوں سے کہیے گا کہ جنت کی زمین بڑی ہی زرخیز ہے، اس زمین میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے پھل جو ہے وہ لگائیں۔ اور پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو معروف بات ہے کہ فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ عربی النسل گھوڑا 3 صدیاں اگر دوڑے تو پھر بھی اس کے سائے کو کراس نہیں کر سکتا۔ وہ نعمتیں ایسی ہیں جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور قرآن میں کریم نے کہا ہے زور لگانے والوں کو یہاں پر زور لگانا چاہیے۔ یہاں کے ایک 2 مرلے کے لیے ایک دوسروں پر ظلم ہم ڈالتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اور وہاں اتنی بڑی جائیداد اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا پر تشریف لے کر گئے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو جو ہے وہ اگلی نشست میں ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ فاحسن الجزاء.